میں سے ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنا نام اپنا مقام اسی سوسائٹی میں بنانا چاہتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ زندگی کی دوڑ میں کہیں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم سبھی امیر، کامیاب، بااثر یا مشہور ہونا چاہتے ہیں تو ہم میں سے صرف چند ایک لوگوں کو ہی یہ کامیابیاں کیوں ملتی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کیوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ان وجوہات اور فیئرز پر بات کریں گے جو کسی بھی انسان کو کامیاب ہونے سے روکتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ دو سگے بھائی جو ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے، ایک ساتھ جوان ہوئے، دونوں کے پاس کامیابی کا ایک جیسا موقع بھی تھا، لیکن پھر بھی زندگی کی دوڑ میں ایک کامیاب ہوا اور ایک پیچھے رہ گیا۔ جب پیسہ، موقع، حالات سب ایک جیسے تھے تو پھر کیا وجہ تھی کہ ایک کی کامیابی اور دوسرے کی ناکامی اس کا مقدر بنی؟ اسے ایک کوٹ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشہور امریکی مصنف اور اسپیکر ٹونی رابنز لکھتے ہیں کہ یور پرابلم از ناٹ لیک آف ریسورسز، اٹس لیک آف ریسورسفلنس۔ اس چھوٹی سی لائن کا مطلب اگر آپ سمجھ جائیں تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریسورسز کا نہ ہونا ایک مسئلہ نہیں، یعنی اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ایسے حالات نہیں ہیں کہ آپ کوئی کام شروع کر سکیں، تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ ریسورسفلنس کی کمی ہے۔ یعنی جو مشکلات آپ کو درپیش ہیں، ان پر قابو پانے کے لیے کوشش کا نہ کرنا اصل مسئلہ ہے۔ یعنی اگر آپ خود کو تیار کر لیں، ہمت کریں اور مشکلات سے نکلنے کی کوشش کریں تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ لیکن کوئی انسان جس میں ٹیلنٹ بھی ہے اور وہ اس قابل بھی ہے کہ محنت کر کے کامیاب ہو سکتا ہے، اس معاشرے میں اپنا ایک مقام، ایک سٹیٹس بنا سکتا ہے، وہ سب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی کیوں کچھ نہیں کر سکتا؟ یہ لائن تو آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ خواب ضرور دیکھیں، کیونکہ خوابوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورے ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے خواب ادھورے کیوں رہ جاتے ہیں؟ اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ وہ کوشش ہی نہیں کرتے۔ یعنی خواب تو دیکھتے ہیں لیکن اس خواب کی تعبیر پانے کے لیے ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتے۔ وہ زندگی میں اول تو اپنا کوئی گول سیٹ ہی نہیں کرتے، ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہوتا، اور اگر کبھی کوئی پلان بنا لیں تو انجانے خوف کی وجہ سے اسے پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں، ملتوی کرتے رہتے ہیں۔ یہ ڈر، یہ انجانا سا خوف آخر ہوتا کیا ہے؟ تو دوستو، یہ وجہ ان کی سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہے۔ انسان کے اندر کا ڈر، اس کا اپنا خوف ہی وہ اصل وجہ ہے جو اس کے خواب پورا ہونے سے روکتا ہے، جو اس کی کامیابی کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ خوف کیا ہے؟ وہ ڈر کس چیز کا ہے بھلا؟ تو مائی کیوریس فیلوز، انسان کا سب سے بڑا فیئر، سب سے بڑا ڈر اس کی اپنی ہی کامیابی ہوتا ہے، یعنی فیئر آف گریٹنس۔ جی ہاں، ٹھیک سنا آپ نے۔ اکثر لوگ اپنے اندر موجود ٹیلنٹ سے ڈرتے ہیں، اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اتنی اہمیت جتنی انہیں اسے دینی چاہیے۔ مشہور امریکن سائیکالوجسٹ ابراہیم ماسلو نے ایک نظریہ پیش کیا جسے جونز کمپلیکس کا نام دیا گیا۔ جونز کمپلیکس دراصل اس حالت کو کہتے ہیں جب ایک انسان اپنی کامیابی کی خواہش سے زیادہ اس سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ یہی خوف کسی بھی انسان کو کامیاب ہونے سے روکتا ہے، اس کو اپنے فل پوٹینشل سے کام نہیں کرنے دیتا۔ ہاں دوستو، یہ ہمارا اپنا خوف ہی ہے جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ لیکن اب آپ کے کیوریس مائنڈ میں یہ بات چل رہی ہوگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو عجیب بات کر رہے ہیں آپ کہ انسان اپنی کامیابی سے خوف زدہ، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ تو ہم اب آپ کو اس سوال کا جواب بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی سی کوشش۔ انسان کے اپنی ہی کامیابی سے خوفزدہ ہونے کی ایک وجہ اکیلے رہ جانے کا ڈر ہے، یعنی فیئر آف بینگ آئسولیٹڈ۔ ہم دراصل اپنی کامیابی سے نہیں ڈر رہے ہوتے، ہمیں اکیلے رہ جانے کا ڈر ہوتا ہے، ہم تنہا ہونے سے ڈرتے ہیں۔ اس بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب بھی کوئی انسان کامیابی کے لیے زندگی کی ریس میں جیتنے کے لیے کوشش شروع کرتا ہے تو اسے باقی کراؤڈ سے، باقی لوگوں سے، سارے ریوڑ سے ہٹ کر تنہا ہو کر چلنا پڑتا ہے۔ کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ایک فرد اپنی صلاحیتوں کو جانتا ہے کہ اس میں ایسا کیا ٹیلنٹ ہے جسے وہ منوا سکتا ہے۔
پھر وہ اپنے اس ٹیلنٹ کو مزید نکھارنے کے لیے دن رات کام کرتا ہے، اپنی قابلیت کے بھروسے پر وہ میدان میں اترتا ہے اور زندگی کے سٹیج پر بے شمار لوگوں کے سامنے تنہا کھڑا ہو کر پرفارم کرتا ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے، جو لوگ اکثر نہیں کر پاتے اور وہ تنہا رہ جانے کے خوف سے ڈر جاتے ہیں اور اس لیے وہ بھیڑ میں زندہ رہتے ہیں۔ چلیں اس بات کو ایک اور آسان ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک اور بہت سی سوشل ایپس ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں کام بھی کر رہے ہیں، ہماری طرح اپنا چینل بھی چلا رہے ہیں۔ ہر کوئی یہ کر سکتا ہے، چینل بنا سکتا ہے، لیکن سٹوری میں ٹویسٹ یہ ہے کہ اپرچونٹی ہوتے ہوئے بھی آپ میں سے بہت سے لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ وہ خواب دیکھ سکتے ہیں اور ان خوابوں کو پورا نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہی ڈر ہے، تنہا ہو جانے کا ڈر۔ ظاہر ہے جب آپ اس کام کے لیے ایفرٹ کریں گے، کوشش کریں گے، تو آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا، اس بھیڑ سے، باقی لوگوں سے ہٹ کے چلنا پڑے گا۔ مگر آپ کے اندر یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو کیا ہوگا، میں تنہا ہو جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے۔ ہم نے دراصل اپنے ذہن میں 2-4 لوگوں کا ڈر بٹھا لیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ باتیں کریں گے میرے بارے میں، غلط کمنٹس کریں گے تو مجھے برا لگے گا۔ بس اس ڈر کی وجہ سے ہم اپنی کامیابی کے قریب ہوتے ہوئے بھی اس سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں اور پھر وقت کی ڈور ہمارے ہاتھ سے ایک دن نکل جاتی ہے۔ اس وقت ہم بجائے سٹیج پر کھڑے ہو کر پرفارم کرنے کے انہی لاکھوں لوگوں کی بھیڑ میں گمنام ہو کر کسی اور کی کامیابی پر تالیاں پیٹ رہے ہوتے ہیں۔ دراصل ہم اپنے معاشرے کے بنائے رولز، نارمز اینڈ ویلیوز کو فالو کرنے کے اتنے پابند ہو جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہم اپنی انفرادیت ہی کھو دیتے ہیں۔ اس خوف کو، اس ڈر کو فیئر آف کنفارمٹی کا نام دیا گیا ہے۔ کنفارمٹی دراصل معاشرتی اثر و رسوخ ہی کی ایک قسم ہے جس میں کوئی انسان کسی گروپ میں یا معاشرے میں فٹ ہونے کے لیے اپنے بلیفز اور بیہیویئر میں تبدیلی لے کر آتا ہے۔ وہ اپنی انفرادیت چھوڑ کے عام لوگوں جیسا ہونے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی پوری زندگی لوگوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے میں یا اپنے خوف سے لڑنے میں گزار دیتے ہیں۔ کبھی سوچتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، کوشش کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگلے ہی پل فیئر آف کنفارمٹی انہیں واپس اسی کمفرٹ زون میں لے جاتا ہے۔ اب آپ دوستوں کو یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا کہ زیادہ تر لوگ تنہا ہونے یا مختلف ہونے کی ہمت ہی نہیں کر پاتے اور وہ اس سے خوفزدہ ہی رہتے ہیں۔ وہ کمپرومائز کر کے ساری زندگی اپنے فل پوٹینشل سے بہت کم کامیابی پر گزارا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ دوسرے لوگوں کی طرح بن کر زندگی گزارتے ہیں، منفرد نہیں ہونا چاہتے۔ ابراہم موسلو امریکن سائیکالوجسٹ اپنے اکثر سٹوڈنٹس سے پوچھتے تھے کہ آپ میں سے کون ناول لکھے گا یا کون ایک بڑا لیڈر بنے گا۔ اس کے جواب میں انہوں نے نوٹ کیا کہ ان کے سٹوڈنٹس ہنسنا شروع ہو جاتے یا مسکراتے یا پھر شرمانے لگ جاتے تھے۔ اس پر وہ انہیں کہتے کہ اگر تم نہیں تو اور کون؟ ابراہم موسلو نے کہا کہ اگر آپ جان بوجھ کر اپنی صلاحیتوں سے، اپنے پوٹینشل سے کم کوشش کریں تو میں آپ کو انتباہ کرتا ہوں، خبردار کرتا ہوں کہ آپ اپنی پوری زندگی بے سکون رہیں گے، خوش نہیں رہیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم زندگی میں اپنا من چاہا مقام بھی حاصل کر لیں، کامیاب بھی ہو جائیں اور اس کے بدلے میں ہمیں تنہا بھی نہ ہونا پڑے؟ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ تو دوستو بالکل ایسا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں بیلنس سے کام لینا ہوگا۔ آپ کو اپنا ڈر ختم کرنا ہوگا، ہمت کرنا ہوگی اپنے اس کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے جس میں آپ ہیں۔ اور ایک بار جب آپ نکل آئیں گے، آپ کی مشکلات آسان ہوتی چلی جائیں گی، آپ کا ڈر کم ہوتا جائے گا، لیکن اس کے لیے تھوڑا اعتماد چاہیے، کانفیڈنس چاہیے۔ پر مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمیں آج تک کانفیڈنس اور اوور کانفیڈنس میں فرق ہی سمجھ نہیں آیا۔ آج اس فرق کو بھی سمجھ لیں۔ ہمارے ارد گرد 2 قسم کے لوگ زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ کچھ لوگ بہت زیادہ ایروگنٹ ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں سے بہت بہتر ہیں۔ یہ انا پرست لوگ اپنے سامنے دوسروں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ وہ سوچتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ان میں بہت تکبر ہوتا ہے، اس لیے وہ اس بھیڑ سے، لوگوں کے ریوڑ سے نکل کر کام بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے،
और वो ये है कि एरोगेंस विदाउट ह्यूमिलिटी विल लीड टू डेल्यूजन एंड लोनलीनेस। यानी किसी इंसान में गुरूर हो लेकिन किसी दूसरे का एहसास ना हो, आजिज़ी ना हो, तो ऐसा इंसान भी अपने तकब्बुर के फ्रेम में तन्हाई का शिकार हो जाता है। वो कामयाबी तो हासिल कर ही सकता है लेकिन एट द एंड वो बिल्कुल तन्हा खड़ा होगा। उसे उसका ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबेगा, उसकी एरोगेंस ले डूबेगी। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो इस कदर आजिज़ी पसंद होते हैं, इतने हम्बल होते हैं कि खुद को अहमियत ही नहीं देते। उन्हें लगता है वो अहम नहीं है, मुनफरिद नहीं है, वो बल्कि इम्पोर्टेंट भी नहीं है। वो अपनी इसी हम्बल नेचर की वजह से, इसी आजिज़ी की वजह से पीछे रह जाते हैं और कभी भी कोई बड़ा काम करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि इनमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। लेकिन इस एरोगेंस और ह्यूमिलिटी यानी इस तकब्बुर और आजिज़ी के दरमियान एक चीज है जिसे रियल कॉन्फिडेंस कहते हैं। लिहाजा कामयाबी हासिल करने की बेहतरीन तकनीक यही एतमाद, यही कॉन्फिडेंस है। पुरएतमाद लोग खुद पर एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं, इन्हें अपनी सलाहियतों पर एतमाद होता है। वो जानते हैं कि वो इस काबिल हैं कि वो ये मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसके हसूल के लिए वो कोशिश भी करते रहते हैं और कामयाब होकर कभी तन्हाई का शिकार नहीं होते क्योंकि इन्हें बैलेंस रखना आता है हर चीज में। पुरएतमाद लोग दरअसल ऐसे लोग हैं जो अजीम होते हैं लेकिन खुद को अजीम नहीं समझते। वो दूसरों से बेहतर होते हैं लेकिन इनमें गुरूर नहीं होता। वो खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करते। वो अपने हिस्से का काम करते हैं और दूसरों को अपने से कमतर नहीं समझते, ना दूसरों से मुकाबलेबाजी करते हैं। और अल्टीमेटली हम इन्हीं लोगों की तारीफ करते हैं जो असल में पुरएतमाद लोग होते हैं। वो जो काबिल होते हैं, कामयाब होते हैं लेकिन फिर भी आजिज होते हैं, हम्बल होते हैं, यही लोग दरअसल कामयाब होते हैं और कभी तन्हा नहीं होते।